آپ کو بتائیں جی، اب آپ کہیں گے آپ لوگ تو ہمیشہ ہمیں ایسی باتیں بتاتے ہیں، لیکن کیا کریں، کچھ ریئلٹی ایسی. پی آئی اے کا جو مالی بحران ہے اس کے بارے میں ماضی سے بہت ساری کہانیاں سامنے آ رہی ہیں. اب وہ سنگین ہو گیا ہے جی. سابقہ حکومت کی عدم توجہی کے باعث قومی ایئر لائنز کو اپنی تاریخ کی بدترین مالی مشکلات کا اس وقت سامنا ہے، اور ملک کی جو منفی کریڈٹ ریٹنگ ہے، جو کہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیوں کی طرف سے آتی ہے، اور زر مبادلہ کے لیے اسٹیٹ بینک پر انحصار کی وجہ سے عالمی اداروں نے پی آئی اے کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا ہے. تو صلاح الدین اس حوالے سے اپنی رپورٹ میں مزید بتائیں گے، لیکن ابھی میں صرف یہ تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کنسرن بہت زیادہ ہیں، اور یہ وہ ادارہ ہے جس کو منافع کما کے اور ظاہر ہے کہ پھر بہترمنٹ کے لیے کام کرنا چاہیے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ایسا ہو نہیں رہا. تو ہمارے ساتھ ترجمان پی آئی اے عبداللہ حفیظ خان موجود ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. عبداللہ صاحب، ویسے ظاہر ہے کہ کوئی بھی خبر آئے تو اس کی تصدیق بہت ضروری ہوتی ہے. یہ جو خبر سامنے آئی ہے واقعتاً ایسا ہی ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں، یہ بات تو فیکٹ ہے کہ پی آئی اے جو ہے وہ اپنے ایک تاریخ کے واقعی ایک برے ترین مالی بحران کا شکار ہے، اور یہ بات فیکٹ ہے کہ پی آئی اے کے اوپر اس ٹائم پہ کچھ بیلنس آف پیمنٹس کا ایسا دباؤ آیا ہوا ہے کہ جس کے اندر سے نکلنا جو ہے وہ کافی پی آئی اے کے لیے دشوار ہو رہا ہے. لیکن جس طرح آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بات بولی، ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ اس کے بیسک عوامل کیا ہیں. دیکھیں، مین مسئلہ پی آئی اے کی پرفارمنس کا نہیں ہے، مین مسئلہ پی آئی اے کے آپریشنز کی وائبلٹی کا نہیں ہے. پی آئی اے اس ٹائم بھی آپریشنلی وائبل ایک ادارہ ہے. پی آئی اے آپریشن لیول کے اوپر ابھی بھی منافع جنریٹ کر رہا ہے، جو کہ شاید 15 16 17 سال بعد ایسا ہوا ہے، لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ ابھی بھی پی آئی اے اپنے آپریشن سے منافع نکالتا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو پی آئی اے کے اوپر 2003 سے چڑھنے والے قرضے اور ان کے اوپر جو سود کی ادائیگیاں وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ وہ اپنے منافع میں سے نکالنا تو بہت دور کی بات. جو آپ کو بیل آؤٹ پیکج چاہیے. نہیں، دیکھیں، ہمیں بیل آؤٹ پیکج نہیں چاہیے. پی آئی اے کی تنظیم نو کا حکومت نے ایک بڑا جامع قسم کا منصوبہ ترتیب دیا ہے، اور اس منصوبے کے اوپر جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمل درآمد جتنی جلدی ہو سکے وہ کرے. ایک چیز جو ہمیں سپورٹ ملا کرتی تھی گورنمنٹ کی طرف سے انٹرسٹ پیمنٹ کے اوپر، جو انٹرسٹ سپورٹ ہمیں ملا کرتا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، وہ ہمیں دسمبر آن ورڈ نہیں ملا، جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیلنج جو ہے وہ ابھر کے سامنے آیا. ہمیں گورنمنٹ سے نارملی میں ایک بات آپ کی کلیئر کرتا چلوں عبداللہ صاحب کے، ظاہر ہے ہم تو ڈالر بچا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور زر مبادلہ کے ذخائر بھی نہیں ہے، ہماری جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ بھی منفی ہے، تو ایسے میں ظاہر ہے وہ کیسے آپ کی سپورٹ میں آ سکتے ہیں. لیکن پھر اس میں سلوشن کیا ہے ساری صورتحال میں؟ حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیے، بالکل آپ نے صحیح بات بولی ہے. دیکھیں، جو ملکی حالات ہیں، جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جی منفی کریڈٹ ریٹنگ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے جو کمپنیاں ہیں وہ پریشان ہیں پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے. پی آئی اے پاکستان کا ایک بین الاقوامی ادارہ ہے. ہماری بہت زیادہ انٹرنیشنل پریزنس ہے پاکستان کی، شاید کسی بھی اور کمپنی کے مقابلے میں، اور ہمارے 70 سے 80% تک جو ہمارے اخراجات ہیں وہ ڈالر کی مد میں ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہماری زیادہ تر ڈیلنگ جو ہے وہ بیرونی کمپنیوں سے، یہ فارن کمپنیوں کے ساتھ ہوتی ہے، جو کہ ایکسچینج ریٹ کی والیٹیلٹی، جو فارن کرنسی کے ہمارے ریزروز ڈپلیٹڈ ہیں، اور پلس جو آپ کی کریڈٹ ریٹنگ ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ امپیکٹ آتے ہیں. اچھا، جو آپ نے سولوشن کی بات کی، سولوشن آبویسلی ہم سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں ملک کے حالات کے باعث کارپوریٹ سیکٹر کے اندر، آرگنائزیشنز کے اندر سے. تو جس طریقے سے ملک کے اندر اسٹیبلٹی آئے گی اس طریقے سے آبویسلی ہمارے بھی معاملات بہت زیادہ بہتر ہوں گے. لیکن جو چیز ہمیں سپورٹ ریئل سینس میں چاہیے وہ یہ چاہیے کہ کچھ اپنی بیلنس آف پیمنٹ کو سنبھالنے کے لیے، جو ہم اپنے خرچے کو مینج کرنے کے لیے جو ہمیں گورنمنٹ کی سپورٹ ملتی ہے انٹرسٹ سپورٹ کی مد کے اندر، وہ ہمیں تھوڑی سی چاہیے ہوگی. اور جو تنظیم نو کا پورا جو ایک جامع منصوبہ حکومت نے ترتیب دیا ہے اس کے پر جو ہے وہ کام ہمیں شاید زیادہ تیزی سے کرنا پڑے. جی اچھا، میں ایک چیز آپ سے یاد ہے، آپ کو پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ جو ایکسپینسز جو کم کرنا وہ بہت ضروری ہے. ظاہر ہے کہ جس طرح سے ہمارا روپیہ ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے تو اس حوالے سے ہم بھی اپنا کمپیریزن دنیا سے کریں تو ہمیں لگے گا ہمیں کچھ بھی نہیں پے کیا جاتا. ہو سکتا ہے باہر دنیا بھر میں کسی فوڈ چین کے لوئسٹ اسٹاف کی سیلری زیادہ ہو، ہماری کم ہو، جنرلی اسپیکنگ. لیکن پائلٹس کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کی تنخواہوں کو وہاں سے ایٹ پار لانے کے لیے بڑی کوششیں ہوتی ہیں. پھر اسٹاف بھی ہمارا بہت زیادہ ہے. جو انٹرنل ایکسپینسز ہیں مینجمنٹ کے، جو پرکس اینڈ پریولیجز اینڈ پیز، دے آر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہیں اگر ان کو کمپیریزن کیا جائے. تو کیا اس پہ تھوڑا سا کمی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اور یہ جو تنظیم نو کا حکومت کا جامع منصوبہ تھا اس میں کیا یہ چیزیں تھیں؟ بہت اچھا سوال، اور اس میں نا بہت ساری مسکنسیپشن ہے جو کہ لکیلی آپ کی وجہ سے آج میں کلیئر کرنا چاہوں گا. دیکھیں، اخراجات کے اندر کمی یا آپ کو اپنے جو ایکسٹرا ایکسپینسز ہوتے ہیں ان کو دیکھنا
ضروری ہے, مان لیا ضروری ہے, لیکن یہی بات میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس سائڈ کو پی آئی نے کنٹرول کر دیا اور ہم آپریشنلی اب بریک ایون کیوں کریں. دیکھیں یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ اگر لیٹ سپوز پی آئی 100 روپے کماتی ہے اور 100 روپے کے اندر سے آپ کے اخراجات 97 روپے یا 96 روپے ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ 3-4 روپے آپ بچاتے ہیں اپنے آپریشنز کے اوپر. پی آئی کا جو مالی بحران ہے وہ اخراجات کے اوپر نہیں ہے. پی آئی کا مالی بحران اس 750 ارب کے قرضے کے اوپر ہے جو کہ پی آئی کی بیلنس شیٹ کے اوپر چڑھے ہوئے. جب آپ ان کے قرضوں اور سود کی ادائیگی کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ 100 روپے کماتے ہیں تو 100 روپے ہی صرف آپ پرانے قرضوں اور سود کی ادائیگی کے اوپر کرتے ہیں. تو اگر آپ منافع کما بھی لیں تب بھی آپ یہ نہیں اتار سکیں گے جب تک اس کے اوپر کوئی حکومت کی سپورٹ نہیں ملے گی. اس کا حل کیا نکلتا ہے. بالکل, تھینک یو سو مچ عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ تھے.